ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاسی صورتحال، پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج اور کچھ آئینی بحران اور اس کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. سعد رسول ہمارے ساتھ ہیں، حماد حسن، عمر دراز گوندل اور ساجد عزیز. گوندل صاحب، بریک سے پہلے میں سوال چھوڑ گیا تھا آپ کے لیے کہ ایک تو جو سعد رسول نے بھی اور حماد نے کچھ نکات اٹھائے کہ اس ساری سچویشن میں 26 ترمیم یا الیکشن مینڈیٹ کو کیسے واپس ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا ترمیم کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس پہ بھی آپ کامنٹس کر دیں. اور دوسرا جو ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے، جو زندگی اجیرن ہوئی پڑی ہے، اور پھر ہماری جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں، اور پیٹرولیم مصنوعات کی اگر ترسیل بند رہی مزید 1-2 دن تو بہت سے کام خراب ہو جائیں گے. جی سر، سپلائی چین کا ایشو کل ہم نے یہ ریز کل بھی کیا تھا اور آج بھی، اور شاید پنجاب گورنمنٹ کو اس بات کا احساس تھا، تو اسی لیے انہوں نے جزوی طور پہ پابندیاں ہٹائی، خاص کر پنجاب کو لے کے. انہیں پتا تھا کہ لاہور چونکہ بڑا شہر ہے، چلے اسلام آباد اتنا بڑا شہر نہیں ہے، تو اس سے ڈسٹربنس تو ہوگی. اور اگر اسلام آباد پنڈی میں یہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں اس قسم کی شکایات آئی ہیں، یہ شکایات پڑیں گی. اب اس احتجاج سے 26ویں آئینی ترمیم یا باقی چیزوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے یا کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں سر، امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تاثر یہ قائم کیا گیا تھا کہ یہاں کوئی لا آف دی لینڈ نہیں ہے، بلکہ ہم یوں کریں گے کہ ڈنڈے کے زور کے اوپر سب کچھ چلائیں گے. ہم عدالتوں کو جو اپنی مرضی سے چاہیں گے، اب گورنمنٹ سے ہمیں بتایا کرے گی بینچ کون سا ہونا چاہیے، ججز کون سے ہونے چاہیے. اس میں سے آپ دیکھ لیجئے کہ اب موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان کے پاس کیا اختیار ہے، یعنی سینئر ججز سائٹ کے اوپر ہے جن کی ہونا چاہیے. باقی ہر چیزوں میں تو آپ انڈیا سے بڑا مقابلہ کرتے ہیں، وہاں آپ کی شاید ترجیحات ڈیفرنٹ تھی. باقی ہم نے باقی چیزوں کے اوپر دیکھا تو یہی تاثر تھا کہ کسی چیز کو بادر نہیں کیا جا رہا تھا. تو ان کو احساس ہوگا اس احتجاج سے کہ ایسا نہیں ہے، اس ملک کے اندر ڈنڈے کے زور کے اوپر یا صرف اور صرف طاقت کے استعمال سے چیزیں حل نہیں ہو سکتی. ایک ریزسٹنس ہے، ایک اپوزیشن ہے، اور تگڑی اپوزیشن ہے. ایک ایسی اپوزیشن جو شاید حکومت سے زیادہ مقبول ہے، جو حکومت سے زیادہ عوام میں جڑے رکھتی ہیں، جو حکومت سے زیادہ عوام میں اپنا بیانیہ رکھتی ہے. تو میرے خیال سے اس کے اثرات ہوں گے. اور آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں، ابھی آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ تحریک انصاف بھی جانتی ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ ڈیالہ کا دروازہ کھل جائے اگر عمران خان باہر آ جائیں گے. انہیں کچھ گارنٹیز چاہیے، انہیں کچھ ایشورٹیز چاہیے، انہیں کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں. آپ ڈیمانڈ 100 کی کرتے ہیں لیکن آپ کا ٹارگٹ کہیں 60-70 کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ ٹارگٹ 100 سے شروع ہوگا تو کہیں بارگیننگ کے اوپر 60-70 آئے گا نا. 60-70 سے شروع کریں گے تو پھر تو 20-30 پہ آئیں گے. تو میرے خیال سے آپ دیکھ لیجئے کہ گورنمنٹ کے دعوے کہاں پہ تھے، اور ساری چیزوں کے باوجود گورنمنٹ کہیں پہ بھی اس ساری سچویشن میں وننگ پوزیشن میں نہیں ہے. گورنمنٹ نروز کی گیم ہار گئی ہے، گورنمنٹ جو بیانیہ ہے اس کی جنگ ہار گئی ہے، اور گورنمنٹ ابھی تک کوئی اس طرح سے ڈیلیور بھی نہیں کر پائی نا. آپ دیکھیے آج بیلاروس کے صدر کو لینے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم خود گئے. اچھی بات ہوگی، مجھے نہیں علم کے بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، گو کہ میں بھی بین الاقوامی تعلقات کے ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، کہ بیلاروس جو ہے وہ اتنا کوئی بااثر ملک ہے جس سے ہماری کوئی بڑی انویسٹمنٹ ہو جائے گی، کوئی بڑی فارن پالیسی کی ڈائنامکس تبدیل ہو جائیں گی. کل تک آپ نے عمران خان کو تو ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا کہ وہ اس وقت کہاں چلے گئے جب یوکرین کی وار شروع ہوئی، کو کہ انہوں نے اس کی بہت بار وضاحت دے چکے ہیں. لیکن یہ تو رشیا کے صوبے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، آپ سب کو پتا ہے، اس بات کا علم ہے. لیکن ہمارے جو کابینہ ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ اس قدر پرجوش تھے کہ شاید کوئی امریکن پریزیڈنٹ آ گئے ہیں یا چائنیز پریزیڈنٹ آ گئے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ گورنمنٹ ڈیسپریٹ ہے، گورنمنٹ ایسی آپٹکس چاہتی ہے، وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھیں ہم بڑے ریلیونٹ ہیں، لیکن آن گراؤنڈ وہ کتنے ریلیونٹ ہیں وہ سب کو پتا ہے. اور ایک اور بات جو ہے کہ جب اس قسم کی ریزسٹنس ہوتی ہے، اس قسم کا احتجاج ہوتا ہے، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اوورال اداروں کے علاوہ جوڈیشری کو، باقی سب کو پتا چل رہا ہے کہ آخر ایسا نہیں ہے کہ جو 8 فروری کے بعد آپ نے دیکھا، 8 فروری سے پہلے تو تحریک انصاف کو جھنڈا لہرانے کی اجازت نہیں تھی. آج چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. تو یہ لمحہ بلمحہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہوتی ہیں. میرے خیال سے اس کے اثرات ہوں گے. تحریک انصاف کی پوزیشن کا اندازہ یہ لگائیے کہ آپ بڑھ کے مار رہے تھے کہ اٹک ہماری ریڈ لائن ہے، ہم اٹک کراس نہیں کرنے دیں گے. آج اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اب آپ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، اب ان کو آپشن دے رہے ہیں کہ آپ وہاں کر لیں، یہاں کر لیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے. آپ صرف اتنا کریں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ لاہور میں اعلان کر دیں، کراچی میں اعلان کر دیں کہ جی کل وہاں سے ریلی شروع ہوگی اور وہاں پہ پہنچے گی، سولیڈریٹی کی ریلی ہے. آپ اندازہ کر لیں گے لوگوں کا کیا. اور لاہور میں دوسری طرف ان کو موقع دے دیں کہ کوئی گرفتاریاں نہ ہوں یا باقی سب نہ ہوں، تو پھر آپ دیکھیں گے چیزیں ہوتی کیا. گرفتاری کیسے ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک، حکومت کی بارگیننگ پوزیشن کمزور ہے. ساجد عزیز صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو عمران خان کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اس کی جو برٹش رائل فیملی ہے یا وہاں کی جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کے اندر بھی بڑی
پذیرائی ہے عمران خان کی، اور وہاں ایک اچھی ریپیوٹ ہے ان کی، اور شاید یہ وجہ بھی ہے کہ برطانیہ سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں سے اگر کوئی سفارتی اثر و رسوخ استعمال کیا جاتا ہے تو پھر پاکستان کے اندر بھی کچھ نرمی ہو سکتی ہے مزید. اس قسم کی کچھ وہاں پہ آپ سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر عمران خان کی بات کی جائے تو ظاہر بات ہے وہ ماضی میں پاکستان کے کرکٹ کے لیے بہت سارے نام ہے، اور انگلینڈ نہیں دنیا بھر میں لوگ ان کو چاہتے ہیں. ایک کہیں نہ کہیں فین فالوئنگ ہے ان کی، ان کے فیصلوں کو پسند کیا جاتا ہے. جو جب وہ حکومت میں تھے ان کے جو فیصلے تھے لوگ پسند کرتے ہیں، گورے ان کو جو ہے وہ اس لیے فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ اوورسیز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں اگر کہ آپ کہیں تو ان کے ساتھ ہیں، ہر جگہ ان کے لیے وہ نکلتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اوورسیز ہیں وہ عمران خان کے پیچھے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا سعد صاحب، میں ذرا آپ کی طرف آتا ہوں. عمر دراز نے 2-3 چیزیں کہی ہیں کہ جو اس وقت گورنمنٹ کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے یا بارگیننگ پوزیشن ہے بڑی ویک ہو گئی ہے، اور جو سٹارٹ میں ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی اور حماد نے بھی کہا کہ یہ اگر مذاکرات پہلے ہوتے تو اور نوعیت ہونی تھی، اور اب اس سٹیج کے اوپر آ کے ان کی کیا ضرورت محسوس ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت زمینی حقائق ہیں اور جو ڈیمانڈ سامنے رکھ کر یہ چیزیں ساری کی جا رہی ہیں، تو اب حکومت کے لیے وہ جو بارگیننگ پوزیشن ہے کہ کچھ اپنی کنڈیشن سامنے رکھنا کہ اچھا جی آپ باہر آتے ہیں تو یہ کریں، یہ نہ کریں، یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، وہ کچھ کروا پائیں گے، یا سمجھتے ہیں کہ نہیں اب شاید ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے اور اب وہ پانی جو ہے کہ بہت آگے نکل گیا پلوں سے؟ دیکھیے، حکومت کو اگر آپ کسی بھی طریقے سے دیکھیں تو حکومت کے پاس صرف 3 قسم کی طاقت ہوتی ہے. ایک، حکومت کے پاس قانون سازی کی طاقت ہوتی ہے جو کہ انہوں نے کر لی. انہوں نے نہ صرف قانون سازی کی، انہوں نے آئین کی ترمیم کر کے بھی اپنے راج کو، اپنی اس حکومت کو، اپنی اس فیفڈم کو مزید چند دن دوام دینے کی کوشش کی. دوسری، ان کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے پولیس کی یا دیگر اس طرح کے اداروں کی. تو وہ مقابلہ ہم نے پچھلے 48 گھنٹے کے اندر سڑکوں پہ، اٹک کے پل پہ، غازی بروتا پہ، پنجاب کی مختلف شہروں میں، سندھ میں، بلوچستان کے اندر دیکھ لیا. اس کے اندر تو لگتا ہے کہ حکومت کی پولیس اور جو حکومت کے، ہم عسکری اداروں کی بات نہیں کریں، جو حکومت کے ادارے ہیں ان سے یہ عوام کا سیلاب کنٹرول نہیں ہوا. تیسری، حکومت کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے، کسی ریگولر حکومت کے پاس، کہ عوام کے اندر اس کی پذیرائی ہو، کہ جب وہ بات کرے تو وہ یہ کہہ رہی ہو کہ صرف ہم بات نہیں کر رہے، کہ ہم صرف میں محسن نقوی اور یہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے اسحاق ڈار اور یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے عطا اللہ تارڑ بات نہیں کر رہے. یہ صرف کیونکہ اس وقت تو یہ صرف 3 لوگ ہیں. ان 3 لوگوں کے پیچھے کتنے لوگ آ کے کھڑے ہوں گے؟ کتنے پاکستانی ہیں جو عطا اللہ تارڑ کے پیچھے جا کے کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ جو شخص جو یہ بات کر رہا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، یا اسحاق ڈار صاحب کے پیچھے جا کے کھڑے ہوں گے کہیں گے جو یہ شخص بات کر رہا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ حکومت کے پاس اس طرح کی تو کوئی سپورٹ نہیں ہے. ایسی سچویشن میں جب قانون سازی آپ نے کر لی، لوگ نہیں رکے، آئین سازی کر لی، لوگ نہیں رکے، لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، آپ نے پولیس کا ڈنڈا زور چلانے کی کوشش کر لی، ڈی پی او اٹک کی سارے پاکستان کے اندر میمز بن رہی ہیں، اس سے لوگ نہیں رکے، اور ویسے عوام آپ کے ساتھ ہے نہیں. ذرا نکلے نا اسحاق ڈار صاحب، اسلام آباد میں اس وقت اپنے گارڈ کے بغیر ذرا F10 سے آئس کریم تو کھا کے دکھائیں. نہیں، وہ اسلام آباد کے آئی جی صاحب نے بھی بڑا زوردار دھماکہ خیز ایک بیان دیا تھا. ابھی مجھے لگتا ہے کل ان کی میمز بھی آنا شروع ہو جائیں گی جب اسلام آباد میں گھس آئیں گے. تو یہ لوگ آئی جی یہ ایسے کریں نا کہ محسن نقوی صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر کو ساتھ لیں، یہ جو آئی جی صاحب کو ساتھ لیں، اور ایک پرائیویٹ گاڑی میں بیٹھ کے کسی گارڈ کے بغیر ذرا F11 میں باہر کسی کھڑے بندے سے ذرا چنے تو خرید کے دکھائیں نا، اور کھڑے ہو کے گاڑی سے باہر نکل کے کہیں کہ ہم 3 آئے ہیں، ہم یہ اپنے عوام کے ساتھ ایک کپ چائے پینا چاہتے ہیں اور ایک چھوٹے سے چنے کھانا چاہتے ہیں. وہ پتہ چنے ساتھ انہیں پتہ چنے ملیں یا نہ ملیں، ڈونٹ ضرور مل جائیں گے ویسے. تو ایسی سچویشن میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر ان کو صرف ڈونٹس مل رہے ہیں اور کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں ہے، تو ایسی سچویشن میں یہ کہنا کہ حکومت کے پاس کوئی نیگوشیٹنگ پاور ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اب وہ مضمون منت ہے اس بات کے کہ عوام یا عوام کی جس بھی لیڈرشپ کی عوام بات مانے گی، وہ کہاں پہ رکنا چاہتا ہے. کیا وہ کہتا ہے کہ میں یہاں رک جاؤں گا، یا وہ کہتا ہے میں 2 قدم آگے آؤں گا، یا وہ کہتا ہے میں 2 قدم پیچھے کو جانے کو تیار ہوں. یہ اب ثوابدید
آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ آپ فوج بلا کے سب لوگوں کے اوپر ایک ایسی بربریت کا مطلب اگر پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج میں سے ہے، اگر وہ کہیں پہ بھی اپنے آپ کو ڈپلوائے کر دے تو وہاں سے لوگ بھاگ جائیں گے. لیکن ساتھ اس معاملے میں ایک بڑی اہم چیز ہے جو میں ابھی آپ سے کہ آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ سے جو بات کو میں عماد کی طرف بھی لے کے جا رہا ہوں، ایک دو جملے آپ بھی ضرور بول دی. جو آپ نے آخری نقطہ اٹھایا ہے، 4 اکتوبر کو جب پروٹیسٹ کال تھی تو اس وقت آئین کے تحت فوج کو طلب کیا گیا تھا اسلام آباد میں ریاستی اداروں کی حفاظت کے لیے، بلکہ ہم نے جناح ایونیو کے اوپر بھی ان کی موومنٹ دیکھی تھی. لیکن اس دفعہ شاید وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس دفعہ صرف پولیس، رینجرز، ایف سی وغیرہ ہیں. اس دفعہ کال ان کیا ہے، نہیں کیا، ڈپلوائے کیا ہے، نہیں کیا، اس پہ بالکل خاموشی ہے. دیکھیے محسن نقوی صاحب انچارج ہیں تو چلیں ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ وہ جو بھی ڈپٹی کمشنر کی ایک نوٹیفیکیشن چاہیے فوج طلب کرنے کے لیے وہ محسن نقوی صاحب کی جیب میں ہے. چلیں ہم ازیوم کر لیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر طلب ہو جائے گی تو فوج کیا کرے گی؟ کیا وہ آ کے اپنے بندوقوں کا رخ ان لوگوں کی طرف کر لیں گے؟ تو میرا کبھی یقین ہے کہ ایسے نہیں ہوگا. ہاں پولیس کو تو آپ پھر ڈرا دھمکا سکتے ہیں کہ میں ایس پی چینج کر دوں گا، میں ڈی پی او کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. آپ سیاستدان ہیں، آپ پولیس والوں کو اٹھا کے جو مرضی کریں، لیکن وہ افواج پاکستان ہے، وہ ایک پروفیشنل فورس ہے، وہ یہ نہیں کرے گی کہ اپنے لوگوں کے اوپر کوئی بربریت کرے. ایسی سچویشن میں حکومت کے پاس جو مذاکرات کرنے کا، دو اپنی چیزیں منوانے کا، دو دوسرے کی ماننے کا وقت تھا وہ گزر گیا. اب یہ عوام کی اور عوام کے لیڈرز کی ثوابدید ہے کہ وہ حکومت کی ایک بات مان لیں اور نہ ماننا چاہیں تو اس وقت ان کے کوئی زیادہ. عماد، آپ سمجھتے ہیں کہ جو نقطہ میں نے ابھی اٹھایا کہ 4 اکتوبر کو ڈی سی صاحب کے لیٹر کے اوپر فوج طلب کی گئی تھی اور فوج کی موومنٹ ہم نے دیکھی، باقاعدہ انہوں نے فوٹیجز ریلیز کی تھی، لیکن اس وقت بالکل خاموشی ہے، پس منظر میں ہے وہ سارا کچھ معاملہ. تو کیا اس وقت بھی طے ہو چکا کہ ٹھیک ہے سیاسی جماعتیں خود ہی حل کر لیں اور پھر اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوگا پھر اس میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں؟ اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے، اس سے تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے اعصاب مضبوط ہیں. انٹرنیٹ کو بند نہیں کیا، فوج کو طلب نہیں کیا گیا. لیکن میں ساتھ ساتھ ایک اور حوالے سے بھی ایڈ کرتا جاؤں. دیکھیں، ہم آئیڈیل تجزیہ دینے کی بجائے کچھ حقائق پر جائے. جو جلوس گنڈاپور صاحب لے کے آئے ہیں تو وہ جلوس تقریباً 20 سے 25 ہزار تک ہے، اور میں اس کو دیکھتا رہا، واچ کرتا رہا، چونکہ میرا صوبہ ہے، میں اس سے ذرا واقف ہوں، ڈائنامک سے، اس پولیٹیکل ٹریک سے. تو یہ 20 اور 30 ہزار کے درمیان لوگ ہیں، اور یہ تین مختلف پاکٹ سے آئے. ایک تو پشاور سے روانہ ہوا، اور اس پہ جو سینٹرل اضلاع ہے، جس میں پشاور، نوشہرہ، چار سدہ، مردان، سوابی بھی ہے، اور پیچھے شمال ہے جس میں لور دیر، اپر دیر، چترال، ملاکنڈ، سوات تک کا علاقہ ہے، بنیر تک. تو یہاں سے ایک بڑا جلوس آیا، اور یہ تقریباً 10 سے 15 ہزار لوگ تھے. پھر آگے ہزارہ کے جو اضلاع ہے جس میں ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، تورغر، بٹاگرام، شانگلہ اور کوہستان ڈسٹرکٹس ہیں. وہاں سے ایک جلوس اترا، وہ 4 سے 5 ہزار تک کے لوگ تھے. اور پھر حقلہ سے، ساؤتھ سے ڈی آئی خان اور اس سائڈ سے. سر ایک منٹ. جنوبی اضلاع سے جس میں بنو، ٹانگ، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت اور شمالی اور جنوبی وزیرستان تھے، وہاں سے بھی 4-5 ہزار. تو یہ تقریباً 20 اور 30 ہزار کے درمیان لوگ ہیں. لیکن ہمیں ان حقائق کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جس طرح عمر دراز گوندل صاحب نے کہا کہ پنجاب میں ایک ویکیوم ہے، پولیٹیکل ویکیوم ہے، تو بالکل ان کی بات سے مجھے اتفاق ہے، کیونکہ پنجاب کی تمام لیڈرشپ وہاں سے بھاگ کر آ گئی اور پشاور میں بیٹھ گئی ہے. تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ پنجاب کے دیہاتوں سے، شہروں سے اور مختلف علاقوں سے اپنے اپنے جلوس نکالتے اور اسلام آباد کا رخ کرتے؟ پھر پنجاب اس احتجاج سے الگ کیوں ہوتا؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پی ٹی آئی بغیر حکومت کے احتجاج بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت اگر احتجاج کا جو لہر ہے وہ صرف اور صرف خیبر پختونخوا سے آ رہی ہے، پنجاب سے نظر نہیں آ رہا. پختونخوا میں ان کی سر تھوڑا سا مکمل کر لوں. پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہے، 115 صوبائی اسمبلی سیٹوں پر الیکشن ہوا تھا،
اور اس میں سے 90 کے قریب سیٹیں پی ٹی آئی جیت گئی تھی. یہ صوبائی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. بہتر بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی. وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ وہ سراسرا کے پی سینٹر میں. گوندل صاحب ویری کوئکلی 30-40 سیکنڈز کے اندر یہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اس دفعہ جو ہے کہ 4 اکتوبر کو فوج کو آگے رکھا گیا تھا ڈرانے دھمکانے کے لیے, اس دفعہ نہیں رکھا گیا؟ نہیں, اس وقت ایس سی او کانفرنس تھی تو ظاہر ہے اس ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے تھا, تو پھر جو بھی چیزوں گورنمنٹ ہمیشہ اس کو استعمال کرتی ہے دفعہ 44 کو بھی امن و امان کو لے کے یا کسی ایونٹ کو لے کے, تو اس بار کوئی ضرورت نہیں تھی. اور میرا نہیں خیال کہ جس طرح ساز صاحب کہہ رہے تھے کہ محسن نقوی کے لیے بلانا مشکل تو نہیں ہے, لیکن اس طرف ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے. جو ادارے ہیں ان کو ذرا دور رکھیں, اور جتنی کانفیڈنس ہے ہم نے دیکھ لیا کہ پولیس کو لے کے یا رینجرز کو لے کے کتنا روک لیا ہے, تو کچھ ادارے قومی ادارے ہیں ان کو ان چیزوں میں نہ ہی لایا دور ہی رہنا چاہیے سیاست. بہت شکریہ عمر دراز گوندل آپ کا بھی. سعید احمد حسن اور سعد رسول ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے آج کی سیاسی صورتحال کے اوپر. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.